رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد محرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ ماہ مبارک اور آخری عشرہ ہے. یہ آخری عشرہ بہت ہی محترم اور مکرم ہے، اور اس آخری عشرے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات. یہ بہت ہی مبارک رات ہے. جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ القدر کی، اس سورت میں اس رات کی پوری تفصیل اور تشریح موجود ہے، اور اس رات کی قدر کے لیے ایک بات ہی کافی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے یہ کلام لیلۃ القدر میں اتارا. تو اس رات کی فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام، مبارک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو ایک مکمل ایک اتارا گیا، وہ اسی رات میں اتارا ہے. اب لیلۃ القدر کی رات یہ کون سی رات ہے؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا معنی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جس سے ملے، یہ ایسا ہے گویا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے خیر من الف شہر، 1000 کا ذکر کیا ہے. تو قرآن کا نزول یہ عربی میں ہوا ہے، اور اس وقت عربی محاورے میں گنتی کی آخری محدود حد وہ 1000 تک تھی. اس وقت اس سے بڑھ کر گنتی کو کوئی حد نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے 1000 ہی کہہ دیا. اگر اس وقت کوئی اور چیز سمجھانے کی گنتی کوئی اور بڑی ہوتی تو اللہ رب العالمین وہی عرض کر دیتے، لیکن 1000 مہینے کہا تو یہ کوئی حد نہیں. اب بندے کے عمل میں اس مبارک رات میں جتنی اخلاص ہوگی، اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر کے اس بندے کی نامہ اعمال میں اعمال لکھیں گے. تو اس لیے میرے دوستو، یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے، اور یہ رات جس سے نصیب ہو جائے، یہ ایسا ہے گویا کہ 83 سال سے بڑھ کر کے اس نے عبادت کی. ہم تو ایک دن جب عبادت کرتے ہیں تو تک جاتے ہیں، اور یہ رات اللہ رب العالمین جنہیں نصیب فرما دے تو اللہ رب العالمین اس رات کی وجہ سے گویا ان کے عمل نامے میں 83 سال سے بڑھ کر کے اتنی عبادات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اگر اس عمل میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں اس سے بڑھ کر کے اس کے حساب کتاب لکھیں گے. آگے فرماتے ہیں یہ تو اس رات کی ایک فضیلت ہوئی. دوسری فضیلت کیا ہے؟ جو بندہ اس رات میں رب العالمین کے سامنے عبادت میں مصروف، ذکر اور اذکار میں، تلاوت میں سرب سجود ہو، تو ایسے بندوں کے سامنے اللہ رب العالمین جبرائیل امین کے ساتھ ایک فوج اترتی ہے، اور جو بندے عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. یہ کوئی معین وقت نہیں، بلکہ یہ غروب سے لے کر کے صبح صادق تک یہ پوری رات یہ فرشتوں کا آنا اور جانا یہ جاری رہتا ہے. یہ اس بندے کی اعزاز ہے، اس بندے کی اعزاز. تو یہ اعزاز اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. مفسرین ایک بات اور بھی لکھتے ہیں
جب اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، آپ ایسے بندوں کو پیدا فرماتے ہیں جو بندے زمین پر آ کر کے فساد پھیلائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایسے بندوں کی پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس رکوع میں پوری تفصیل ہے، لیکن جب یہ نفرت کا اظہار فرشتوں نے کیا کہ آپ انسان کو پیدا کریں گے تو وہ فتنہ اور فساد ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، لیکن کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو یہ رات نصیب فرمائیں گے اور بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، معرفت الہی میں مصروف رہے گا، تو بطور عذر، اپنے عذر بیان کرنے کے لیے یہ فرشتے اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس کی پیدائش کا میں نے ارادہ کیا، تو آپ نے کہا یہ فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، آج جا کے دیکھ لو میرا بندہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، میرا بندہ میرے ذکر بھی مصروف ہے، میرا بندہ میرے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، میرا بندہ وہ سرو سجود ہے، میرا بندہ وہ ان 10 راتوں میں وہ مسجد میں آ کر کے اعتکاف میں مصروف ہے، سنت عمل میں مصروف ہے۔ یہ فرشتے بطور اعزاز کے اور عذر کے آتے ہیں، بندے کے لیے تو اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتے بھیجتے ہیں، لیکن ایک عذر بھی اپنا بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ایک عذر ہوئی، ہم سے ایک اپنی معذرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات جو آنے والی ہے اس میں یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے، اس کی عبادت جسے یہ رات نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے اس رات کی عبادت ہے، اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور محروم نہیں رہتا ہے اس رات کی خیر سے مگر جو محروم ہو۔ تو ہم بھی یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس رات کے محرومی سے ہماری حفاظت فرما دے، یہ مبارک رات اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور یہ اتنی مبارک رات ہے، فرماتے ہیں کہ اس رات ملائکے کی پیدائش بھی ہوئی، اور اس رات آدم علیہ السلام کا مادہ بھی اللہ نے جمع کیا ہے، اور یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں جنت کے درخت بھی لگائے ہیں، اور یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات میں آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور یہ اتنی مبارک رات ہے کہ بنی اسرائیل کا جو توبہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں قبول کیا ہے۔ جب اس رات کے اتنے فضائل ہے اور اتنے برکات ہے تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ رات اس کی عبادت ہمیں نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ساری رات نہ ہو تو اتنی کر سکتے ہو کہ عشاء کی جماعت، فجر کی جماعت، یہ دونوں نمازیں آپ باجماعت پڑھیں، اور رات کا جتنا حصہ ہے یہ آپ غفلت سے اس کی حفاظت کریں، غلط بیانی، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور یہ رات اگر آپ کی اس طرح گزری تو اللہ رب العالمین اس رات کی فضیلت وہ آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے امام کعبہ فرماتے ہیں، امام کعبہ کا ایک بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں آپ اور کچھ نہ کر سکو تو یہ تھوڑے تھوڑے اعمال آپ کریں، آپ ان راتوں میں 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل آپ پڑھیں گے، اگر یہ رات ان 10 راتوں میں آپ 2 رکعت نفل سونے سے پہلے پڑھیں، اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو یہ ایسا ہے گویا کہ آپ، اور یہ 10 راتوں میں تو لیلۃ القدر کی ایک رات ہے، آپ کو رات نصیب ہو گئی، تو آپ کو جب وہ رات نصیب ہو گئی گویا آپ نے یہ 2 رکعت کتنی سال پڑھی؟ 83 سال سے اوپر پڑھی، اور جتنے ان 2 رکعتوں میں اخلاص ہوگا اتنے اللہ رب العالمین آپ کو عبادت کا ثواب دیں گے۔ سونے سے پہلے آپ 1 روپیہ صدقہ دیں، 1 روپیہ صدقہ دینے سے یہ ایسا ہے اگر یہ رات آپ کو ملی انشاءاللہ ضرور ملے گی، اللہ رب العالمین اس رات کی عبادت ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ، ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو 1 روپیہ گویا آپ نے 83 سال سے بڑھ کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ مبارک راتیں ہیں، اور پھر یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے چند باتوں سے بچنا ہے۔ اس کی ہر ساعت مغفرت کی ہے، ہر لمحہ مغفرت کا ہے، تو اس ماہ مبارک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں مگر 4 بندوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں، جو بندہ
شراب کا عادی ہو، یہ مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، تو والدین کے جو درجات ہے، فضائل ہے، والدین کی جو رحمتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ والدین کا نافرمان رہتا ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت نہیں فرماتے، اور یہ ماہ مبارک گزر جائے اور ان کی مغفرت نہ ہو جائے تو انسان کے لیے بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس ماہ مبارک کی قدردانی بقیہ ایام کے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور اس رات کی عبادت اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ بہت ہی بڑی مبارک مہینہ ہے، اور آخری عشرہ یہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے، یہ جہنم سے اخلاصی کا عشرہ ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما دے، اور یہ ساعات جو گزر رہے بڑے خطرناک لمحات ہے، یعنی باعتبار معاشرے کے یہ لمحات ساعات بڑی قیمتی ہے، لیکن معاشرے کے جو حالات ہے، فتنہ اور فساد برپا ہے، زبان کی حفاظت نہیں، تو زبان ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ میں ایک صاحب تشریف فرما ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں گریں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان یہ تو ایک عضو ہے اور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، آپ بڑے عجیب آدمی ہو، اسی زبان کی وجہ سے لوگ اندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ زبان عضو تو ہمیں معمولی نظر آتا ہے، لیکن جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے، جیسے یہ فصل لگانے والا آدمی یہ زمین پر کوشش کرتا ہے، اس میں فصل ڈالتا ہے، کیا بولتے ہیں، تو بیج ڈالتے ہیں، اور بیج ڈالنے کے بعد وہ فصل اگتا ہے، پھر اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ تو زبان کی وجہ سے یہ آدمی اپنے لیے آخرت کے لیے یہ زمین بھی تیار کرتا ہے اور اس میں بیج بھی بوتا ہے، اور پھر یہ فصل تیار ہوتا ہے، لیکن یہی آدمی جو اپنی زبان کی لگائی ہوئی فصل یہ قیامت کے دن اس کو کاٹے گا۔ اگر اس زبان سے اس نے خیر پلایا ہو تو اس کو خیر کا فصل ملے گا، اگر اس نے شر پلایا ہو تو اس سے شر کا فصل ملے گا۔ تو زبان، اس کا ہم نے بہت ہی احتیاط کرنا ہے۔ زبان سے جو الفاظ نکلتے یہ ہوا میں نہیں جاتے ہیں، یہ ہر چیز ہماری محفوظ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ موبائل بھی ہے، استعمال جو بھی کرتے ہیں اس میں جو بھی ہم لکھتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، اس کے بھی رب العالمین ہم سے حساب اور کتاب کریں گے۔ تو موبائل سے بھی ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں، خیر کی بات پھیلائے، اور شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں خیر نصیب فرما دے۔ اور جو کچھ کہا گیا، جو فضائل اس عشرے کی بیان کی گئی لیلۃ القدر کی، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات ہمیں مل جائے تو اس رات میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ، اس رات میں آپ یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ کی ذات وہ کریم ہے، بہت ہی مہربان ہے، اور تو اس لیے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین کو معافی بہت پسند ہے، جب پسند ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہم اللہ سے معافی مانگے، لیکن اگر دو بندوں میں سے کسی کی کوئی غلطی ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سل من قطعک، آپ اپنے رشتہ داری کو جوڑیں، قطع رحمی نہ کرے، صلہ رحمی کرے۔ واعف عمن ظلمک، اور معاف کرے جو آپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے۔ واحسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ کو اس کے ساتھ اچھا کرے۔ لیکن آپ معاشرے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پاگل ہیں، وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرے، ہم اس کے ساتھ دوستی کریں۔ تو دوستو، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اگر آپ دوستی کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، تو یہ صلہ رحمی آپ کو عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جوڑیں گے۔
تو اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے کی صلاحیت ہمیں نصیب فرما دے کہ ہم دوسرے بھائی کو معاف کریں۔ یہ مادہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور کوئی ہم سے برا کرے تو ہم برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچائی سے دیں گے۔ تو اس میں ایسی حکمتیں ہیں، سامنے والے بندہ جو دشمن بن کر کے آتا ہے وہ دوست بن کر کے، بھائی بن کر کے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔